الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، یہ سورہ حج کی 41 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں زبردست باتیں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بڑے عظیم بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اور اسلامی نظام کے کھد و کھال بھی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ جب اسلامی نظام قائم ہوگا اور جن نیک لوگوں کے ہاتھوں میں وہ نظام ہوگا وہ سب کچھ جو ہے وہ کیا کچھ کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی نظام کی جد و جہد کرنے والے لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ والی ان کی جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے، ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ان چیزوں پر وہ جو ہے عمل پیرا ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو بات کر رہے ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں اقتدار دیں گے، حکومت و فرما روائی جن کو ہم بخشیں گے، تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر و غرور کے بجائے اقامت صلاح ہوگا۔ وہ برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جیسے آج کل ہم عام دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس اقتدار ہے، جو کہیں پر بھی حکومت میں ہیں، آپ کو خال ہی کوئی کسی جگہ جو ہے نیک اور صالحہ کوئی ایسا مقتدر شخص ملے گا، ورنہ اکثر جو ہیں فسق و فجور میں ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، دولت کی عیاشیوں میں مبتلا ہیں، نفس پرستیوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے، جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ بات کی ہے کہ جن کو اگر ہم اقتدار دیں گے، ان کو اگر ہم حکومت دیں گے، تو وہ ایک تو نماز قائم کریں گے۔ قائم کرنا ہوتا ہے کہ اکیلے آپ پڑھ رہے ہو لیکن اس کے ساتھ آپ سب کو قائم کرا رہے ہو۔ ایک حاکم کا یہ مطلب اس کی ذمہ داری ہوتی کہ نماز کو وہ قائم کرائے، اس کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں لوازمات ہیں ان کو وہ پورا کرے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر وہ اس اہل ہوں گے وہ خود زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو خود بھی دیں گے، اور پھر زکوٰۃ کے نظام کو وہ رائج کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ ہی وہ ایک نظام ہے جو ہم نے دیکھا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ٹیکس نہیں، ٹیکس تو ایک بہت بڑا ظلم ہے لوگوں پر، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ظالمانہ ٹیکس والوں کو تو بہت ہی بری القاب سے جو ہے ان کو حدیث میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک ایسا بہترین نظام ہے جس سے ہمارے معاشرے کے وہ طبقہ معاشرے کا جو کمزور ہیں، جو معاشی طور پر جو ہے وہ مضبوط نہیں ہیں، ان کو اوپر اٹھانے اور پھر پورے معاشرے کو جو ہے ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کا ایک بہت ہی بڑا یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو وہ کہا گیا ہے کہ ایک تو زکوٰۃ، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ تو پھر وہیں پہ ہم آتے ہیں کہ یہ منصبی ذمہ داری ہے اس امت کی۔
پہلے ہی جب اس کو امامت دی گئی تو وہاں جب کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو وہ پوری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کی ذمہ داری جو ہے ان پر ڈالی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہاں پر جو ہے کیا کہا گیا ہے وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ لوگ جو ہیں ایک تو نیکی کا حکم دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، اور منکرات سے بچائیں گے، منع کریں گے، مطلب یہ پورے معاشرے کو جو ہے ایک صحت مند بہترین نیک شار والا معاشرہ بنائیں گے، جس میں برائی نہیں پنپے گی، جس میں اچھائی اور جس میں جو ہے نیکی پنپے گی، وہ ایک صحت مند معاشرہ ہوگا۔ تو یہ جن کو اقتدار اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ان کی صفات یہ ہوں گے، اور وہ یہ سارے کام کریں گے۔ اور ہم میں سے جو بھی تحریکات سے وابستہ لوگ ہیں تو ان کو یہ باتیں جو ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے دنیا کے وہ کسی بھی خطے میں موجود ہیں، کہ ان کے لیے پہلی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا، معروف کا حکم دینا اور منکر سے منع کرنا۔ اور اس میں ایک چیز جو لاسٹ پر اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا کہ یہ وقتی جو حکمران ہوتے ہیں جو دنیا میں جن کو کسی کو 5 سال یا 10 سال یا 15 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے بھی جو حکومت ملتی ہے تو وہ انہیں کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، وہ دبدبہ جو ان کا ہوتا ہے لوگ خیال کرتے ہیں کہ بس یہی جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا انجام بھی جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کی ساری جو ہے جو بھی مخلوق ہے اس کا انجام بھی جو ہے وہ میرے لیے ہی ہے۔ اور آپ کو ان لوگوں سے جو ہے نا ایسا کوئی گمان نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی ڈر اور خوف نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو یہ جن کی صفات ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں ایسا سر بلند کرے گا کہ دنیا میں ان کی عظمت و بزرگی کے ڈنکے بجیں گے۔ تو یہ انجام کار کی جو بات کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ان صفات والے لوگوں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور باقی بھی جو ہے جو ظالم حکمران ہیں تو ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اصل میں جو ہے اس دنیا کے اقتدار رکھنے والے مقتدر نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہیں حقیقی معنوں میں جو ہے ان کی یہ دنیا ان کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو سب سے بڑی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی لوگ نیک اور صالحہ ہیں جو دنیا میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کو کامیاب کرے، اور اسی قسم کا جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اسی قسم کا اقتدار ان کو قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔